اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا بھی ہے رب تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اسی طرح مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مسجد میں آئے یا نہ آئے اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کوئی بھی نہ آئے میرے سمیت، خدا نخواستہ مسجد میں کوئی بھی نہ آئے تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ سارا زمانہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے آتا ہے، جو آتے رہیں مر انہوں نے بھی جانا ہے، جو نہیں آتے مر انہوں نے بھی جانا ہے۔ زندگی ختم کروڑوں اربوں لوگوں کی ہو چکی، باقیوں کی بھی ہو جانی ہے۔ مسلمان بہرحال قرآن نے جس ٹاپک پر موضوع پر بہت زیادہ آیات قرآن میں موجود ہیں اور قرآن مجید جس موضوع کو بہت زیادہ ایڈریس کرتا ہے، آج ہم انہی کا اس موضوع پر ساری گفتگو کریں گے۔ میری مراد قیامت کا دن، آخرت کا دن، آج کا بیان اس موضوع پر ہے۔ قرآن پہلی یعنی سورت سے لے کر پورے قرآن میں آپ کو کثرت کے ساتھ جو آیات بینات ملیں گی وہ قیامت کے موضوع پر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قیامت کا دن صرف روحوں کا اکٹھ نہیں ہے، روح جسموں کے ساتھ اپنے اپنے جسم کے ساتھ جمع ہونے کا نام قیامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے روح سیر کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اس طریقے کی قیامت نہیں ہے۔ قیامت جس طرح میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، ہمارا جسم بھی ہے اور جسم میں روح بھی ہے۔ یہ جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن اسی طریقے سے ہوگا کہ جسم بھی ہوگا اور من و عن یہی جسم ہوگا جو اس وقت ہمیں اللہ نے عطا کیا، یہی جسم ہوگا اور یہی اس کے اندر روح بھی ہوگی اور یہ قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، یہ ذہن میں رہے۔ قیامت کا انکار کر دینا یا قیامت کی کیفیت کا انکار کر دینا، اس سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے صاف صاف فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی صفت ہے کہ یہ قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں۔ لفظ دیکھیں، ہم یوقنون، یقین کامل رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ مسلمان اور کافر کے مابین یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جتنے بھی کافر، جتنے بھی نبیوں کی امتوں میں کافر ہوئے، ان میں ایک بات لازم مشترک تھی کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ نبی ان کو کہتے تھے کہ قیامت آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ آگے سے جواب یہی دیتے تھے جیسے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو کافر مکہ کے تھے، وہ جنگلوں میں جاتے مردوں کی ہڈیاں اٹھاتے اور حضور پاک کے سامنے ان ہڈیوں کو یوں بھورا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جو ہڈیاں اس طریقے بھری ہو کے ختم ہو چکی ہیں، ڈھانچے بھی سلامت نہیں ہیں، وہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ تو پھر اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں کہ تمہاری شکل بھی نہیں تھی،
جیسے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ کو پتا تھا کہ اس شکل کا انسان پیدا ہوگا؟ نہیں پتا تھا۔ اس کا ناک ٹیڑھا ہوگا، موٹا ہوگا، باریک ہوگا، آنکھ چپٹی ہوگی، موٹی ہوگی، رنگ گندمی ہوگا، جو ہے سانولا ہوگا، گورا ہوگا۔ اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو تھا کہ اس شکل کا انسان میں نے بنانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں تمہارے ماں باپ کو کسی کو بھی تمہاری شکل کا نہیں پتا تھا، جب میں نے اس وقت تمہیں بنا دیا تو اب بنے ہوئے کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ بنے ہوئے کو، ایک چیز بن گئی ہے، اس کو اگر آپ توڑ مڑوڑ کے پھینک دیں تو بنانے والا جوڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم کچھ نہ تھے میں نے تمہیں بنا دیا، اب بن کے مٹی ہو جاؤ گے تو میرے لیے آسان ہے، میں تمہیں دوبارہ جمع کر کے اکٹھا کر دوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن کے اوپر شک، اس کے بارے میں بے یقینی یہ کافروں کو بہت زیادہ تھی۔ اس کو بار بار قرآن عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ کہ محبوب یہ تم سے بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال یہ کافر بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، یہ سوال بڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، بار بار اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب وقت آئے گا، ان کو پتہ لگ جائے گا، جو یہ پوچھ رہے ہیں ان کو ساری خبر ہو جائے گی کہ قیامت کا دن کیسا ہے، یا قیامت کے دن کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ قائم کریں گے، یہ سارا کچھ۔ اب آگے الفاظ دیکھیں کتنا باریک نکتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سوفا، سوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب، سیعلمون وہاں بھی سین لگایا، یعلمون خالی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جان جائیں گے، اور جب سین سوفا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ وہ جان جائیں گے۔ قیامت کو اتنا قریب بیان کیا گیا، یہ آخری امت ہے اور قیامت اس کے قریب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قمر میں بھی بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے، کہ یہ چاند ٹوٹ گیا۔ اب حضور نے جو چاند توڑا وہ 14 صدیاں پہلے توڑا، اور اس کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ اس کا چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو قیامت کو قریب کہا گیا کہ اب ہم 1000 سال جی لیں، 2000 سال جی لیں، قیامت بہرحال قریب ہے۔ ہزاروں سال، کروڑوں سال زمین کو بنے ہوئے ہو گئے، اب کیا حصہ رہ گیا؟ 1000 سال ہوگا، 2000 سال ہوگا، 3000 سال ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کو قرآن نے کہا کہ وہ قیامت جتنا بھی وقت ہے وہ قریب ہے، کیونکہ یہ وقت جتنا بھی ہے اس کی حد ہے، اس کی باؤنڈری ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ ہاں جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اب قیامت کے لیے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئیں، وہ بھی ایک مختصراً چند سن لیں۔ قیامت کی علامات کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ قیامت جو ہے قائم ہوگی، اس سے پہلے یہ چند چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی، ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ بات حقیقت ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے، کافروں کے گھروں کو تو چھوڑیں، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ جو قرآن مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، ہزارہا بار والدین کے اوپر انہوں نے حدیثیں سنی ہوتی ہیں، والدین کے حقوق کے اوپر انہوں نے کثرت سے کلام سنا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں ماں باپ کی شدید نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوسری، لوگ والدین کے مقابلے میں عورت کی فرما برداری کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عورت کو
کہیں گے بیوی کو کہیں گے یا جس بھی عورت کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، دونوں کہا گیا حرام ہوگا حلال ہوگا۔ عورت کو اہمیت دیں گے، ماں باپ کے مقابلے میں اس کی وقت ہوگی، اس کی حیثیت ہوگی، اس کا حکم چلے گا، اس کی بات چلے گی۔ اور والدین پردیسیوں کی طرح، پڑوسیوں کی مانند، غیر رشتہ داروں کی مانند وہ گھر کے اندر ان کے ساتھ رویہ ہوگا۔ اگلی علامت بیان کی گئی کہ مسجدوں کے اندر لوگ چلائیں گے، شور کریں گے، عبادت کرنے والے بھی مسجدوں کا احترام نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آج آپ کسی بھی مسجد میں جائیں تو وہاں پر سیاست کی باتیں، مسجد میں جھگڑا، شور شرابہ، یہ مسجد کا جو حال ہے، اس کو عین مسجد کہتے ہیں۔ بالخصوص اس کی بات ہو رہی ہے، عین مسجد کے اندر لوگ جھگڑا کریں گے، شور کہیں گے۔ نماز پڑھ لی، صفوں میں بیٹھے ہیں تو وہیں پر ہی ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ پانچویں بات کہا گیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بے حیائی، بدکاری، برائی یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، اور جسم کی نمائش، جو چیزیں چھپانے والی ہیں، اعضاء حصے، وہ ظاہر کیے جائیں گے، اور برائی کا دھندا اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ روک بھی نہیں سکیں گے، ٹوک بھی نہیں سکیں گے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں بھی اب معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ حیا کی کوئی بات کر دے اس سے لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ بے حیائی کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور نے کہا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی جتنی علامتیں ہیں، الا چند ایک کے علاوہ باقی سبھی اس وقت معاشرے کے اندر جو ہیں وہ جھگڑے، فساد، رشتوں کی وقت نہیں ہے، قسم جھوٹی بہت زیادہ کھائی جا رہی ہیں، لین دین میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی، کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے، وہ چیزیں آج ہمیں ساری نظر آتی ہیں۔ بہرحال جب اللہ چاہے گا تو پھر رب تبارک و تعالی دجال کو ظاہر فرما دے گا۔ دجال اس پوری دنیا میں 40 دن کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ سفر کرے گا۔ 40 دن میں اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہے وہ 24 گھنٹوں کے برابر ہوں گے۔ 40 دنوں میں دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، شہروں میں جائے گا، اور اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے کافر لکھا ہوا ہوگا دجال کے، لیکن اسی کو سمجھ آئے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ طاقت دجال کے پاس اتنی ہوگی کہ وہ مردے کو کہے گا تو مردہ قبر سے باہر زندہ نکل آئے گا۔ مردوں کو زندہ کر دینے کی طاقت بھی دجال کے پاس ہوگی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑا کنفیوژن چلتی ہے، اگر کسی ولی سے یہ چیز مل جائے نا کہ فلاں ولی نے مردے کو زندہ کر دیا تھا، لوگ اس میں تشویش کرتے ہیں۔ پوچھا جائے بھی تشویش کیوں ہے تو کہتے ہیں یہ مردے کو زندہ کرنا تو صرف اللہ کی خوبی ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ مردے کو نبیوں نے بھی زندہ کیا ہے، اور کوئی بھی دعا کرے اور رب نے اسے ولایت تکوینی، یہ بات یاد رکھیں، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت تشریعی ہوتی ہے، ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے۔ ولایت تکوینی جس کے پاس ہو تو اس کی دعا سے بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے اپنے نیک بندوں پر، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بہرحال دجال کی بات ہو رہی ہے، تو دجال جو آئے گا تو وہ مردے کو چاہے گا قبر سے کہ اٹھ زندہ ہو جا، تو وہ مردہ بھی
زندہ ہو جائے گا. اس کے وہ کہے گا کہ بارش برس جا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ یہ مٹی سونا ہو جائے تو وہ مٹی سونا ہو جائے گی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دعا سکھائی کہ اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا. اب یہاں بڑی سمجھانے والی بات ہے. اب دجال نے تو کب آنا ہے؟ قیامت کے قریب آنا ہے. ہم تو مر چکے ہوں گے, ہماری زندگی میں تو قیامت کے کوئی ایسے آثار نہیں ہیں, ہم تو مر جائیں گے. تو پھر کیوں بندہ دعا مانگے کہ دجال کے فتنے سے بچا؟ وہ اس لیے کہ وہ کسی بھی قبر سے مردہ زندہ کرے گا, تو جب وہ مردہ زندہ ہوگا تو وہ تو اس کے فتنے میں پڑ گیا نا, اس کو تو زندگی مل گئی. تو ہو سکتا ہے وہ مردہ بھی اس کا کلمہ پڑھ لے اور اس کو مان جائے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دجال کے فتنے سے بچا. وہ کہے گا کہ یہ پھل اجڑی ہوئی یعنی کہ فصل ہے, اور وہ کہے گا کہ یہ بالکل ہریالی ہو جائے تو ہریالی ہو جائے گی. پھلوں کے درختوں کو جو پھل گر گئے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ پھل لگ جائیں تو وہ تمام جو ہے وہ شاخوں کو خوبصورت ترین جو ہیں وہ پھل لگ جائیں گے دجال کے خالی اشارہ کرنے سے. وہ لوگوں کو پھر یہ سارا نظارہ دکھا کے وہ کہے گا کہ تم جو ہے وہ مجھے مان لو, مسیح مان لو, مجھے جو ہے نا وہ پالنہار مان لو. تو اب جو مان جائیں گے ان کو کہے گا کہ تم یہ جو ہریالی ہے, جو سبزہ ہے, اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گے, باغات بھی اس کے ہمراہ ہوں گے اور آگ بھی اس کے ہمراہ ہوگی. ان کو وہ اپنے ہریالی میں باغات میں کہے گا کہ داخل ہو جاؤ, تو وہ باغات حقیقت میں جہنم ہوں گے. اور جو اس کو کہیں گے کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں, تو ان کو وہ ان کی فوجیں پکڑیں گی, دجال کی فوجیں پکڑیں گی اور انہیں آگ میں دھکا دے دیں گی, اور وہ آگ حقیقت میں جنت الفردوس ہوگی. اس میں جو اس کے منکروں کو اس کی فوج کافر فوج ڈالے گی تو وہ حقیقت کے اندر وہ جنت کے اندر وہ چلے جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے. ایک طرف آگ ہے, بظاہر تو آگ ہی نظر آ رہی ہے نا, دوسری طرف باغ نظر آ رہا ہے, بظاہر باغ نظر آ رہا ہے, تو اس وقت اس فتنے سے بچنا. ایک صحابی تھے اور انہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ کھلانے کی بڑی عادت تھی, اور وہ بڑی پیاری عادت تھی, حضور کو ہنساتے رہتے تھے. نبی پاک علیہ السلام بڑے ایک دفعہ جلال میں تھے, غصے میں تھے, تو وہی صحابی آ گئے اور وہ دروازے پر پوچھنے لگے کہ حضور سے ملنا ہے. کہا کہ آج کوئی مذاق والی ہنسی والی بات نہ کرنا, حضور علیہ السلام بڑے جلال میں ہیں, چہرہ سرخ ہے, اور اس وقت تم اگر ایسی ویسی بات کرو تو نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں. کہتے کہ مجھے حضور کے قریب جانے دو. اب تمام بڑے بڑے اکابر صحابہ, حضرت عمر جیسے, حضرت ابو بکر, علی المرتضیٰ جیسے لوگ کھڑے ہیں, لیکن حضور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. اب وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں, آقا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے حضور سنا ہے دجال آئے گا قیامت کے قریب, مردوں کو زندہ کرے گا, بڑے بڑے دسترخوان سجائے گا, کھانے لگائے گا, لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا. حضور پاک نے کہا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا. تو وہ فرمانے لگے کہ اگر اس دن مجھے وہ نکالے قبر سے اور دسترخوان پہ بٹھائے اور کھانے کھلائے, تو عرض کرتے ہیں حضور میں سارے کھانے کھا کے آخر کہاں گا میں تینوں نہیں مندا, میں تینوں نہیں مندا. حضور پاک کے سامنے جب یہ بات کہی تو حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کی جو داڑھیں تھیں ان کا نور نظر آنے لگا. تو یہ طاقت یہ قیامت والے دن نصیب والوں کو ہوگی کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر دجال کی فریب کاریاں, اس کا دجل فریب کو کہتے ہیں, اور دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا فریبی, جادوگری دکھانے والا, شوبدہ بازی دکھانے والا. اس کے شوبدے دیکھ کر بھی
جو دجال کو نہیں مانیں گے وہ بڑے نصیب والے ہوں گے۔ بہرحال پھر اللہ رب العالمین دجال یاد رکھیے گا مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ الرسول میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور آخری وقت میں مدینہ پاک کے اندر زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں کے ڈر سے مدینے میں جو منافق ہوں گے، جنہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھا ہوگا اور دل میں کفر اور نفاق ہوگا، اللہ اللہ کہا مدینے سے وہ نکل جائیں گے، اور مدینہ آخری لمحے خالص مسلمانوں سے بھرا ہوگا، اور تمام دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ہوگا تو قیامت سے پہلے یا مدینے میں ہوگا یا مکے میں ہوگا۔